ڈاکٹر صاحب کنز العلماء، کنز کا معنی آپ جانتے ہیں؟ خزانہ ہے۔ ہاں، یہ بات مت کوئی سمجھے کہ ہم نے ویسی ان کو جو باتیں، میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، تو میں نے صرف ناو پڑھائی ہے، میں اسی کو بتا سکتا ہوں امسس کیا ہے، اور بزر کے اوپر زبر کیوں آئی، اور لات کے نیچے زیر کیوں آئی۔ باقی تو تحقیق انہوں نے کیا ہے نا، اس کینیڈا والے بغیرت کے بارے میں، اس دلے کے بارے میں، اس خنزیر کے بارے میں، وہ دلہ اور دلے، اور توجہ بیٹھ جا، توجہ، اور دلے جنگل ڈاکٹر دیا پترا، اور پادری، اور سورا، وہ ممتاز قادری کے خلاف بھونکتا بغیرت، خنزیر سے بھی بدتر ہے، ساری زندگی حضور کا کھایا، اور ذلیل جب وقت آیا حضور کی عزت پر پہرا دینے کا، تو پادریوں کے جھولی میں جا کر بیٹھا۔ اور شیخ الشیطان، اور شیخ الشیطان، اور شیخ الرذائل، میں ان کے، میرے پاس کوئی، میں لغت ہی ہمارے پاس نہیں رہی جو تمہیں گالیاں دے۔ تم یہود و نصارہ کا مال کھا کر ممتاز قادری کے خلاف بات کرتے ہو۔ توجہ، اس کو دلائل کا جواب بھی انہوں نے دیا ہے، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے میری شان کے لائق مجھے خود ادب سکھایا، اور پھر میرے ادب کو سنوارا، جو میرے مرتبے کے مطابق تھا، میرے ادب کو سنوارا۔ امام ابن القاسم، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد ہیں، ان سے آپ کی مرویات ہیں، حدیث اور فقہ کے مسائل مروی ہیں، کتب بھی مرتب ہیں ان کے مسائل سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہا، اور 20 سال میں نے پڑھا مدینہ پاک میں۔ حضرت امام مالک کے پاس 20 سال گزارے، آپ کے تلمذ میں، شاگردی میں، اور آپ سے پڑھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سالوں میں 18 سال تک مجھے صرف ادب پڑھایا، 18 سال صرف ادب سکھایا۔ امام شعرانی نے اس کو روایت کیا اپنی کتب میں، امام عبد الوہاب شعرانی نے، اور کتب میں بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ 20 سالوں کے کل قیام میں 18 سال مجھے ادب سکھانے اور پڑھانے پہ لگائے، اور جب 18 سال ادب سکھا لیا تو صرف آخری 2 سال علم پڑھایا۔ 18 سال ادب پڑھایا، سکھایا، اور آخری 2 سال میں علم پڑھایا۔ اور یہ بات انہوں نے اپنی وفات سے پہلے آخری زمانے میں، عمر کے آخری حصے میں کہی، اور فرماتے ہیں کہ اب پچھتاوا لگتا ہے، کاش وہ آخری 2 سال جو علم پر لگائے وہ بھی ادب پہ لگائے ہوتے۔ آپ سمجھ گئے بات؟ اس سے ایک نکتہ معلوم ہوا، وہ نکتہ بڑا لطیف ہے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ علم سے ادب نہیں آتا، مگر ادب سنور جائے تو ادب سے علم آ جاتا۔ بڑے بڑے علم والے ہیں مگر ان کے پاس ادب نہیں۔ یہ جو علم رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں تو یہ تو ادب نہ ہوا، ادب نبوی تو نہیں ہوا۔ جس سے آپ اختلاف کرتے ہیں اس کو آپ گالی گلوچ دیتے ہیں، اوئے توئے کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اس کا تمسخر کرتے ہیں، تضحیک کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں۔ یہ جو گلے پھاڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، ہم برستے اور گرجتے ہیں، یہ سارا کچھ اس کا نقشہ ذرا رکھ لیں۔ کہیں آقا علیہ السلام کی زندگی میں ایسی چیز نظر آتی؟ استغفر اللہ علیہ۔ کہیں صحابہ کرام کے ہاں ہے، کہیں ائمہ اطہار اہل بیت کے ہاں ہے، کہ ائمہ اربعہ کے ہاں ہے، کہ ائمہ حدیث کے ہاں ہے، اولیاء کے ہاں؟ یہ کون سا ادب ہے؟ یہ دین کے خلاف ہے۔ تو کیا اس نے زندگی کیا پڑھی؟
ان کتابوں کے پڑھنے کا کیا فائدہ جس نے اتنا ادب ہی نہیں سکھایا کہ اگر کسی سے اختلاف بھی ہے تو اس کا نام کیسے لینا ہے، اس سے گفتگو کیسی کرنی ہے، بات کیسے کرنی ہے۔ جس کو یہ بھی نہیں پتا اس کو دین کی الف بے کا نہیں پتا۔ تو بے ادبی بے دینی کا نام ہے اور ادب دین کا نام ہے۔ پہلے زمانوں میں اولیاء اور صالحین اور سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے، وہ یہ فرماتے تھے کہ ادب کو آٹے کی طرح کرو۔ جیسے آپ آٹا گوندتے ہیں نا روٹیاں بنانے کے لیے، چپاتیاں بنانے کے لیے، تو اس میں نمک بھی ڈالتے ہیں، پانی گوندتے ہیں تو نمک ڈالتے ہیں نا، تھوڑا سا ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے؟ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ادب آٹے کی طرح ہو اور اس میں علم نمک جتنا ہو، تو پھر علم حلال ہو جاتا ہے، پھر علم حلال ہو جاتا ہے، اس علم کا نفع اور فائدہ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا علم، نمک جتنا علم، اگر آٹے جتنا ادب ساتھ ملے تو علم فائدہ مند ہوتا ہے، اور اگر ادب نکال دیں تو علم سے آپ دریا بھر ڈالیں، وہ سارا بیکار ہے، وہ زہر ہے، اژدہا کی طرح ہے، آپ کو کاٹ کے برباد کر دے گا۔ اور قرآن مجید نے مثال دی ایسے علم کی جو ادب سے خالی ہے۔ فرمایا جیسے گدھے پر آپ کتابیں لاد دیں تو چلا جا رہا ہے، تو کتابیں لادی ہوئی ہیں، اس طرح بے ادب آدمی پر علم لاد دیا گیا، کوئی فرق نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو آپ اس نشست میں، اس مجلس میں، 10 راتوں کے اس اجتماع میں حسن ادب سیکھ کر جائیں تاکہ پوری زندگی بدل جائے۔ دشمن کا بھی نام لیں تو بد تہذیبی سے نہ لیں، دشمن کا بھی نام لیں تو سلیقے سے، آداب کے مطابق لیں، اپنا نقطہ نظر اس کی مخالفت میں بیان کریں۔ اس کا قرآن مجید نے 6 پارے کی شروع میں کہا، اللہ پاک اجازت دیتا ہے جس نے ظلم کیا اس کے ظلم کو بے نقاب کرو۔ 6 پارے کی پہلی آیت ہی یہ ہے، لا يحب اللہ الجہر من السوء الا من ظلم۔ کسی نے برائی کی ہے تو اللہ پاک کسی کی برائی کو اچھالنا، ننگا کرنا پسند نہیں کرتا، مگر ظالم نے ظلم کیا ہے تو اسے ننگا کرو، مگر ننگا کرو گالیاں دے کر نہیں، گندے الفاظ کے ساتھ نہیں، کیونکہ گندے الفاظ سے آپ کا اخلاق اور ادب جاتا رہے گا۔ آپ ساری احادیث کو اٹھا لیں، ابو جہل اور ابو لہب سے بھی زیادہ کوئی بدبخت دشمن تھا؟ آقا علیہ السلام نے 23 برس اعلان نبوت کے بعد وصال تک، جب تک وہ زندہ رہے یا مرنے کے بعد بھی ذکر تو ہوتا تھا، کسی ایک حدیث میں کبھی آقا علیہ السلام نے گالی بھی دی ان کو؟ یہ بات توجہ طلب ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب کو بھی کبھی گالی دی، کبھی صدیق اکبر نے گالی دی، کبھی فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ ان سے بڑے گستاخ اور دشمن آقا علیہ السلام کے اور دین کے کون ہوں گے؟ لڑے تلواروں کے ساتھ، گردنیں کٹی، شہادتیں ہوئی، خون بہے، مگر زبان سے گالیاں نہیں دی، بد تہذیبی سے بات نہیں کی۔ بد تہذیبی دین اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یعنی میں نے سنا، کانوں سے سنا، کئی مواقع پر یہ بعض اوقات یہ انٹرنیٹ پر یا سوشل میڈیا پہ چیزیں آ جاتی ہیں یا دیکھتا ہے آدمی، آپ دیکھتے ہیں، روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، تو جب آپ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، برے لفظوں سے، بد تہذیبی سے بات کرتے ہیں، تو نسل آپ سے دین کیا سیکھے گی؟ جب آپ کی زندگی میں ادب اور آداب نہیں ہے تو آپ کا ادب کون کرے گا؟ یہ تو ریفلیکشن ہے۔ لہذا اہل علم کو، علماء کو، مشائخ کو، والدین کو، اساتذہ کو، بزرگوں کو، قائدین کو، رہنماؤں کو، بڑوں کو اپنی مثال پیش کرنی چاہیے، اپنے الفاظ سے بھی، اپنی گفتگو سے، اپنے کلام سے، اپنی زندگی سے، اپنے برتاؤ سے، اپنے میل ملاپ سے، اپنے طور طریقے سے، تاکہ اگلی نسلیں دیکھ کر زندگی کو سنواریں۔